أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے، مگر حق انداز پر. ومن قتل مظلوما، اور جس شخص کو مظلوم یعنی ظلمن قتل کر دیا گیا ہو، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی اور اس کے وارث کو اختیار دیا ہے. فلا یسرف فی القتل، تو وہ قتل کے اندر حد سے تجاوز نہ کرے. انہ کان منصورا، بلا شبہ اس شخص کی مدد کی جائے گی. آج کے درس میں خاص طور پر 3 موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر کیا ہے. یہ مضمون 3 اجزاء پر اللہ نے منقسم کیا. ان میں سے پہلا جز ہے، اگر کسی شخص سے کوئی مٹبھیڑ ہو جائے اور سامنے والا آدمی کوئی چاقو سے یا گن سے یا کسی اور چیز سے قتل کر دے، تو اب وہ شخص، پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل کرنے والا جو ہے اس کو تنبیہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جان کو ایسے ہی لے لیا، یہ تو خود اس شخص کی ملکیت نہیں ہے جس کی جان ہے، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے. اگر کوئی جان دینا بھی چاہے، سوسائڈ کرنا چاہے، تو اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا. جان پیدا کرنے والا جو ہے صرف وہی جان لے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اتھارٹی، کسی کو اس کا حق حاصل نہیں. الا بالحق کی قید لگا کر اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اسلام سے ارتداد کا شکار ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اب اسلامی حکومت کو یہ حق ہے کہ اس شخص کے سامنے دوبارہ اسلام کو پیش کیا جائے، اور اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، بغاوت پر اتر آیا ہے، تو اسلامی حکومت کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے. مرتد ہونے کی یہ سزا ہے. ابھی آپ اگر انٹرنیٹ کی دنیا سے واقف ہیں تو ایکس مسلم کے نام سے سپر چیٹیں چل رہی ہیں. وہ لوگ کیا ہیں، پہلے مسلمان تھے، پھر انہوں نے اپنے کفر کا اعلان کیا، نعوذ باللہ من ذالک، ثم مرہ. میں کہتا ہوں کہ اگر انسان یہ تصور کر لے تھوڑی دیر بیٹھ کے کہ جو یہ میرا وجود ہے یہ ایسے ہی ہو گیا،
جب کوئی بلڈنگ بغیر کسی وجہ کے نہیں بنتی، کوئی درخت جو فصلیں جو ہم اگاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اگانے والے کے نہیں اگتی، تو ہماری جو زندگی ہے یہ بغیر مقصد کے کیسے پیدا ہو گئی اور بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزوں کے جو پیدا کرنے والے ہیں مظاہر وہ نظر آتے ہیں، وہ جس میں جسے کے اعتبار سے، جیسے مان لیجیے گیہوں کی فصل ہے، کسانے نظر آتا ہے، لیکن کچھ خود رو پودے ہیں اگ رہے ہیں، کیا آپ یہ کہیں گے یہ خود اگ گئے؟ جب گیہوں خود نہیں اگ سکتا اتنی مقدار میں جتنا آپ کو چاہیے، تو یہ بھی خود نہیں اگے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ اس کا اگانے والا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ خود رو جو پودا ہے اس کا اگانے والا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے جو آپ کو نظر نہ آئے اس کا وجود نہ ہو، میری بات کو ذرا نوٹ کرنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، جو غیر مرئی ہے، اس کا وجود ہی نہ ہو۔ آپ کہیں کہ جو چیز نظر آئے گی بس میں تو اسی کو مانوں گا، ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جنات سے متاثر، ان کے اوپر جنات کا اٹیک ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے صاحب میں جنات تو نہیں مانتا، کچھ بھی چیز نہیں ہوتی، یہ تو اس سے جا کر کے پوچھو جس کے اوپر سوار ہو رہا ہے کہ کوئی چیز ہے یا نہیں، یا جس نے ان کا سامنا کیا ہے کہ وہ ہے یا نہیں۔ تو آپ کا یہ کہہ دینا کہ صاحب مجھے نظر نہیں آیا میں نہیں مانوں گا، یہ تو بیوقوفی کی بات ہو گئی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھی نہیں ہے لیکن مانتے ہیں نہیں مانتے۔ وائٹ ہاؤس ہم میں سے کتنوں نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہے یا نہیں ہے؟ دوسرے لوگوں کی اطلاع کے مطابق کسی کی خبر پر ہم نے اعتبار کیا اور ہم نے مان لیا کہ وہ چیز جو ہم نے نہیں دیکھی ہے، اگر کسی نے کہا ہے با اعتبار آدمی نے، معتبر آدمی نے، تو ہم نے اس پر اعتبار کرتے ہوئے نہ دیکھی ہوئی چیز کا بھی یقین کر لیا۔ اب فرشتے اگر ہر ایک کو نظر آنے لگے، جبرائیل اگر ہر ایک سے بات کرنے لگے، تو پھر ایسی صورت میں نبوت کا کام ختم۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے اسلام کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کیونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ ارے بھائی قرآن نے تو کھل کر کے اس بات کو کہا ہے کہ اللہ کسی مخلوق کو، یعنی خاص طور پر انسان اور جنات کو نظر آنے والا نہیں ہے۔ اس کا سامنا کرنا ہے تو آپ کو مرنا پڑے گا اور جنت میں اہل جنت کو میرے رب کا دیدار ہوگا، اتنا تو انتظار کرو۔ آپ یہ اب وہ جو ایکس مسلم ہیں ان کی جو سپر چیٹ چل رہی ہے اس پر مجھے ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ دیکھیے جو اینٹی مسلم لوگ ہیں جو پروگرامز چل رہے ہیں ان کی امداد کرنے والے جو مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں ان کی ایک پوری جماعت ہے، کام کر رہے ہیں اس پر۔ تو کوئی $5 دے رہا ہے، ان کو ڈونیٹ کر رہا ہے، کوئی جو اینٹی مسلم ہندوستانی ہیں وہ کوئی 10,000 روپے، کوئی 500 روپے، کوئی 2,000 روپے ان کو فنڈ میں ڈال رہا ہے۔ ان کا نفس پھولتا چلا جا رہا ہے، انہیں یہ لگ رہا ہے بھائی مسلمان ہو کر کے تو صرف چٹائیوں پر سجدے کرنے پڑ رہے تھے، وہ بھی اپنے پیسے خرچ کر کے حج کو جانا پڑ رہا تھا، عمرے کو اپنے پیسوں سے جانا پڑ رہا تھا، اور یہاں تو سب کچھ فری میں مل رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے جس کو کہا لا تشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ دیکھو دین کو، قرآن کو کوئی خریدار اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم اس دنیاوی مال کو اس کے لالچ میں آ کر اپنے دین کا سودا مت کر لینا، کیونکہ یہ سودا بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے جو ایک چیز ذکر کی ہے، یعنی جو ایکس مسلم ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو 2 کام ان کے سامنے پیش کیے جائیں، یا تو دوبارہ مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تالاب میں ایک مچھلی سڑ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پورے تالاب کو متاثر کر دیتی ہے۔ اس کو بند کرو۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو لوگ حق کے اعتبار سے مرنے کے لائق ہیں تو ان کو تو اسلامی حکومت قتل کر سکتی ہے، لیکن ایک بات سن لیجیے، ہر آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ صاحب اس نے اسلام سے جو ہے اپنا ناتا توڑ لیا، لہٰذا اسے پکڑو مارو، یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اسلامی حکومت کو دیا ہے، وہ ہمارے یہاں ہے نہیں، لہٰذا کوئی مرتد ہو، کوئی کافر ہو، ہمارا اس کی موت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اب یہ دوسرا موضوع چھڑ رہا ہے کہ جس ایک شخص ہے اس کی لڑائی ہو گئی، مٹ بھیڑ اتنی بڑی کہ قتل کر دیا گیا، اب اس کا وارث بیٹا کھڑا ہوتا ہے، اس کا بھائی کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے میرے بھائی کو، میرے والد کو کیوں مار دیا آپ نے؟
اب دیکھیے اسلامی حکومت ہوگی تو آدمی کیا کرے گا؟ اپنا مدعا لے کر کے عدالت کے پاس جائے گا. اسلامی عدالت میں حکم یہ ہے کہ جج نے اگر تحقیق کر لی کہ آدمی مظلوماً مارا گیا ہے، یعنی اس کو ظلماً کسی نے قتل کیا ہے، تو عدالت کی دفع کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے قاتل کو مقتول کے وارث کو دیا جائے گا. بھائی آپ بھی اس کو قتل کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ ہے سچویشن پر. اور اگر عدلیہ کو یہ لگتا ہے، جسٹس کو یہ لگتا ہے کہ یہ شخص کے ہاتھ میں اگر ہم نے دے دیا تو یہ اس کا فالودہ بنا دے گا، یہ قتل وتل نہیں کرے گا، یہ اس کا کچھ اور ہی بنا دے گا، تو حکم یہ ہے، اس نے سوچا جسٹس نے، اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی اس کو سزا دی جائے گی. اب یہاں پر ٹھیک ہے، قتل جس کے باپ جس کا بھائی قتل کیا گیا ہے، اب اللہ جو بتا رہا ہے اس کو نوٹ کیجیے. عدالت میں یا رپورٹ میں آپ نے نام لکھوائے کہ میرے ابا سے فلاں صاحب کا جھگڑا ہوا، فلاں صاحب نے قتل کر دیا. قاتل کا نام لکھوانے کا حق اللہ نے دیا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آدمی قاتل کے ساتھ ساتھ اس کی پوری فیملی کا نام لکھوا دیتا. یہی ہو رہا ہے سمجھ میں، پوری فیملی کا نام. اللہ فرماتا ہے دیکھو تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن پہلے وہ ظالم تھا اب تم ظالم ہو جاؤ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں ظلماً قتل کیا گیا ہے تو اس کے ولی کو سلطاناً اختیار ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، فلا یسرف فی القتل، اس کے قتل میں حد سے تجاوز مت کرنا، یعنی اس کی چکر میں اس کے گھر والوں کو مت پھنس دینا. جس سے آپ کا مسئلہ ہے صرف اسی کی رپورٹ کیجیے. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ قتل جس نے کیا وہ آپ کے ہاتھ لگ گیا، اب عدلیہ نے بھی آپ کو وہ دے دیا. اب آپ نے کیا کیا؟ گلا تو کاٹے ہی کاٹا اس کے کان اڑا دیے، اس کی ناک اڑا دی، اس کے آنکھ میں سریا گھونپ دیا. اس طریقے کی جو حرکتیں، اس کو مسلح کہا جاتا ہے، یعنی اس کے چہرے کی حیت کو بدل دینا. اللہ فرماتا ہے دیکھو اگر تمہارے کوئی ایسا والد یا بھائی کو قتل بھی کیا گیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں قاتل سرکار کی طرف سے آ بھی گیا ہے، تو آپ کو صرف اتنا ہی کام کرنے کا حق ہے جتنا عدالت نے آپ کو کہا ہے، اس سے زیادہ کرنے کا حق نہیں. یہ مسئلہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم قانون کے مطابق وہی کرو گے تو انہو کانا منصورا، تو تمہاری مدد کی جائے گی. اور اگر قانون قرآن سے ہٹ کر کے تمہارے دل میں جو خواہشات آ رہی ہیں، میں تو اس کے گھر کو تباہ کر دوں گا، اس کے کاروبار کو تباہ کر دوں گا اور اس کو تو شہر سے نکال دوں گا، یہ سب بیکار بات ہے. وہ ناراض ہو یا نہ ہو، مگر اللہ آپ سے ناراض ہو جائے پھر آپ کو دنیا میں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ سنو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے پر جو احسن ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی. دیکھیے بہت غور سے سنیے، یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے. بچے یتیم ہو گئے نہیں ہو، باپ کا انتقال ہو جائے تو بچے کیا کہلاتے ہیں؟ یتیم کہلاتے ہیں. ماں کے انتقال پر یتیم نہیں کہلاتے، باپ کے انتقال پر یتیم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ یتیم ہو گئے. اب اللہ فرماتا ہے یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. اب وہ یتیم بچے ہیں، اس کے باپ مثال کے طور پر کوئی ایکسپورٹ کرتا تھا، کوئی بڑا ویپاری تھا، اس کے باپ کی بہت بڑی جائیداد تھی. اب اس جائیداد کو کس کے سپرد کرے؟ ماں اس قابل ہے نہیں کہ اس پراپرٹی کی دیکھ ریکھ کر سکے، کیونکہ کبھی وکیل سے بھی ملنا پڑے گا، کبھی کسی اور سے بھی ملنا پڑے گا، کاروبار کرنے کے لیے کہیں آنا جانا بھی پڑے گا، وہ ماں نہیں کر سکتی، تو پھر کون کرے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو اس کے رشتہ داروں میں چچا، تایا، ماموں، پھوپھا، جو بھی ان کا خیر خواہ ہو اور عقل مند ہو، اس آدمی کو ان بچوں کو اور ان بچوں کے مال کو سپرد کرو. دیکھیے صاحب، چور اچکا نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے دیکھو یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. مطلب یہ ہے کہ یتیم کا مال آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے، دیکھیے وہ شخص جو مرا ہے اس کا ایکسپورٹ ہے، اس کی جائیداد ہے، یا کچھ ایسا ہے جو مختلف بھی جائیداد ہے، اس پہ جھگڑے چل رہے تھے. اب وکیلوں سے اگر یہ ولی جو چچا یا ماموں ولی بنایا گیا، یہ وکیلوں سے ملے گا تو کیا وکیلوں کی فیس نہیں ہوگی؟ وہ دلی جائے گا اس کے کاروبار کے اعتبار سے، تو کیا وہاں خرچہ نہیں ہوگا؟ تو اب اس خرچے کو کون اڑے گا؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ. تو کیا ولی ماموں جو ہے یا چچا جو ہے وہ اپنے پاس سے پیسے خرچ
خرچ کر کے اس کے مال کو بچائے، یتیم کے مالوں کی حفاظت کرے، تو اللہ فرماتا ہے جب پہلا درجہ تو اسی کا ہے، اپنے مال سے ان کے مال کی حفاظت کرو۔ لیکن اس کے باوجود حق یہ ہے کہ نہیں، ایسا ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا، تو آپ یتیم کے مال سے جتنی ضرورت ہے اتنا مال آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، بھائی دیکھیں یتیم کا مال ہے، اب مان لیجیے یتیم اسکول میں پڑھ لیں، خرچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مریض ہو گیا بچہ یا بچی، یتیم بچہ، تو کیا ڈاکٹر فیس نہیں لیں گے؟ فیس لیں گے، دوا آئے گی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آ گیا اس میں لاکھوں کا خرچ ہے، ماموں غریب ہے، چچا غریب ہے، کہاں سے خرچ کرے گا؟ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کے مال میں سے ان پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات، اگر ایسے ہی خرچ کرتے رہے تو جب تک یہ 10 سال بعد بالغ ہوگا بچہ، تب تک تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، اگر ایسے ہی خرچ کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارا مال کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ تو کیا ماموں چچا جو ولی بنایا گیا ہے مشورے سے، کیا ان کے مال کو بڑھانے کے لیے تجارت کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ چلیے اچھی بات ہے، کیونکہ یہ مسئلہ نیند میں سننے کا نہیں ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یتیم کے مال کے قریب نہیں گئے تو وہ جو چوٹا بیٹھا ہوا ہے پڑوس میں، وہ سارا مال ہاتھ پر جائے گا۔ کوئی چچا چور بیٹھا ہے، کوئی ماموں چور بیٹھا ہے، کوئی خالہ چور نہیں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بالکل تاڑ رہے ہیں اس بات کو کہ کب موقع ملے اور کب ان کے مال کا صفایا کیا جائے۔ تو اب کیا کریں؟ ان کی مال کی حفاظت کیسے کریں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اجازت وہ دی کہ اس کے مال سے آپ خرچ کر سکتے ہیں، وہ اللہ نے کہا الا باللتی ہی احسن، کہ احسن طریقے پر ان کے مال کے پاس آپ جا سکتے ہیں، جو ضروری خرچ ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن تجارت بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تجارت میں ان کے مال کی ترقی ہو، اپنے بنگلے کی ترقی نہ ہو۔ ایسا زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کہ سارا مال بچے کا، بھتیجے کا، بھانجے کا، سب مال تجارت میں لگا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تفسیر میں سنا تھا، اپنا مال لگایا 10 پیسے، بچے کا مال لگایا 90 پیسے، نفع آیا 90 پیسے اپنے گھر میں، 10 پیسے بچے کے اکاؤنٹ۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ولی یتیما لہ مال، ترمذی کی روایت ہے، مشکات میں بھی ہے کہ جس شخص کوئی ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے اور اس کا آپ کو ولی بنایا گیا ہے اور اس کے پاس مال ہے، وَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، تو چاہیے کہ اس کو اس کے مال میں تجارت کرے، وَلَا يَتْرُكْهُ، اور اس کو مال کو ایسا نہ چھوڑے، حَتَّى يَأْكُلَهُ الصَّدَقَةَ، کہ اس کو خرچ صدقہ اور زکوٰۃ کھاتا رہے، یعنی اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو خرچ ہوتا رہے گا، وہ جب تک بالغ ہوگا سب مال ختم ہو جائے گا۔ ولی کو چاہیے کہ تجارت کرے، لیکن اس میں بس ایک بات کا خیال رکھے کہ یہ مال یتیم کا ہے، اس میں ضرورت کے وقت خرچ کرنے کی مجھے اجازت ہے، اس سے زیادہ اپنے گھر میں لگانے کی اجازت نہیں۔ اچھا، گھر سے مجھے یاد آیا، ایک ولی وہ ہے کہ جو بیچارہ بہت ہی کمزور ہے، ماموں اسے ولی بنا دیا گیا، وہ کہہ رہا میں صاحب 8,000 روپے کی تو نوکری کرتا ہوں فرم میں، اور وکیلوں میں اس کے مال کی خاطر میں جاتا رہا ہوں، کبھی ڈاکٹر کے پاس کبھی وکیل کے پاس، تو فرم کا مالک تو مجھے لات مار کے نکال دے گا۔ بولے بھائی آئے دن تم چھٹی کرتے رہتے ہو، میرے تو مال کا نقصان ہو رہا ہے، تو کیا کرے؟ یہ فارغ اپنے وقت کو لگانے کی کیا قیمت لے سکتا ہے اپنے رشتہ دار یتیم بچے سے؟ در مختار میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ وقت لگا رہا ہے، لوگوں سے مشورہ کر کے کہ اتنا اگر پراپرٹی کی حفاظت میں اگر کوئی انیہ آدمی لگایا جاتا تو وہ کتنے پیسے لیتا مشورے سے، اتنے پیسے یہ ولی لے سکتا ہے مہینے کے یا کام کے اعتبار سے جیسے چاہے، لیکن من پسند طریقے پر نہیں، دل میں آ رہا ہے 2 روپے کا کام ہے، بولے 10,000 روپے، کیوں؟ اس لیے کہ قیمت میری ڈبل پھاٹک پہ جانے کی انہوں نے کیا لگائی؟ 10,000 روپے، حالانکہ وہ اپنے کام سے جائے گا تو 10 کتے بھی نہیں سونگیں گے اس کو، لیکن اس نے پیسے کتنے کاٹے؟ 10,000 روپے۔ یہ جو ہے نیت کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو مال یتیم کے قریب تو مت جاؤ، مگر احسن طریقے پر تجارت بھی کر سکتے ہو ان کے مال کو بڑھانے کے لیے۔
آپ اس میں سے اپنا اجرت بھی لے سکتے ہو. اگر آپ غریب ہو محتاج ہو جب جتنا کام کیا ہے اتنی اجرت لے سکتے ہو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور وعدے کو پورا کرو کیونکہ آپ کو ولی بنا کر کے کیا کیا گیا ہے؟ آپ سے وعدہ لیا گیا ہے کہ آپ اس کے مال کی حفاظت کریں گے. ان العہد کان مسئولا اور بلا شبہ وعدہ جو ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. یعنی جو آپ نے کسی سے قول و قرار لیا ہے اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ کے یہاں ہر وعدے کی پوچھ ہوگی اور اگر وہاں پکڑ میں آ گئے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. جس معاشرے کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس گھر کے اندر یتیم پلتا ہو اور اس کے حقوق اس کو دیے جاتے ہوں معاشرے میں اس سے بہترین گھر کوئی نہیں اور اس سے بدتر گھر کوئی نہیں ہے جس گھر میں یتیم پلتا اور اس کا حق مارا جاتا ہو. یہ معاشرے کے اندر بہت عام بات ہو گئی ہے. جس کو ہم نے غریب اور کمزور دیکھا اسی کے مال پر ہماری رال ٹپک جاتی ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو گندگی سے پاک فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری ذریت کو ہماری نسلوں کو اے اللہ نماز کا پابند بنا دے. اے اللہ تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے. اے اللہ سب کام تیرے در سے بنتے ہیں. اے اللہ کاروبار چلانے والا تو ہے. اے اللہ کاروبار میں اڑچن اور اڑچن کو دور کرنے والا تو ہے. اے اللہ بیماری دینے والا تو ہے. شفا دینے والا بھی تو ہے. اے میرے رب تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما. اے اللہ قرآن میں کتنی بہترین باتیں ہیں. اے اللہ اس سے بہتر رہنما تو کوئی اور نہیں ہے. اے اللہ اسے سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ بدقسمتی ہے کہ قرآن ہماری الماریوں میں رکھے رکھے بوسیدہ ہو گئے. اے اللہ ہم نے اس پر توجہ نہ دی. اے اللہ ہمارے اس گناہ عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ اسے کھول کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گھروں میں بہت بیمار ہیں بہت ساروں کے گھر میں بہت لوگ بیمار ہیں. اے اللہ ان تمام لوگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اس مسجد کو مصلیوں سے آباد فرما. اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جس گھر میں یتیم پل رہے ہیں یتیموں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے کے لیے قبول فرما. ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و خیر میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وازواجه وذرياته اجمعين. آمين.